ابھی تو خیر شوال چل رہا ہے. ہاں ابھی تو شوال کے روزے بھی باقی ہیں. جی جی. اب آئیے ماہ شوال پر کلام کا آغاز کر لیتے ہیں. ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال ہے. ایک بات ہم نے غالباً پہلے بھی کسی وقت کی تھی کہ ہمارا خیال ہے کہ رمضان کھانے پینے اور آرام کا اور کول ہو جانے کا مہینہ، خوب سونے کا، جبکہ ایسا نہیں. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی اور رمضان میں دیگر پروگرامز میں بھی ہم نے ذکر کیا. ماہ رمضان میں تو غزوہ بدر بھی ہوا. غزوہ بدر ماہ رمضان، اللہ کے رسول کھجور کھا کے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہوا ہے. جی. اور ماہ رمضان ہی میں فتح مکہ کا معاملہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رمضان تو متحرک مہینہ تھا نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں. اچھا، اب ہم شوال میں موجود ہیں. ماہ شوال 3 ہجری کا غزوہ احد ہوا. ماہ شوال 5 ہجری کا غزوہ احزاب ہوا. جی. تو رمضان سے فوراً متصل شوال 3 ہجری غزوہ احد اور شوال 5 ہجری غزوہ احزاب. تو اس کی تیاریاں رمضان میں ہوئی ہوں گی کہ نہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے. اور حالت روزے میں ہوئی ہوں گی. اور رمضان میں مجاہدانہ تربیت اگر ہوئی اور ہوتی اور ہونی چاہیے تو اس کا اظہار پھر ہوگا میدان جہاد میں. تو غزوہ احد بھی سج رہا ہے اور غزوہ احزاب بھی سج رہا ہے. تو وہاں تو ماہ رمضان ایک مجاہدانہ تربیت کے لیے تھا. اچھا، اب رمضان کے بعد کے روزے، شوال کے روزوں کا آپ نے ذکر فرمایا. ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں. ماہ شوال کے 6 روزوں کی رسول اللہ علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے. ہاں، اگر کسی کے فرض روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا خواتین کے مخصوص ایام اور معاملات کی وجہ سے، تو ان کے لیے تو لازم ہے کہ اول وقت میں وہ رمضان کے روزوں کو قضا کر لیں، پورا کر لیں. باقی جن کے روزے مکمل ہو چکے ماہ رمضان کے الحمدللہ، ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ 6 روزوں کا اہتمام کر لیں شوال کے. اس میں بھی علماء وضاحت فرماتے ہیں، QTV کے ڈیفرنٹ پروگرام سے بات آ چکی ہے کہ لگاتار 6 روزے رکھنا لازم نہیں ہے. پورے ماہ شوال میں لگاتار رکھ لیں، 1 دن کا گیپ کر کے رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 4 دن کا گیپ کر لیں، 1 دن کا روزہ رکھیں، 2 دن کا گیپ کر لیں، کوئی شکل اختیار کر لیں. 6 روزوں کی تکمیل اس ماہ مبارک میں کرنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ کانا کا صیام الدہر، وہ سال بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہو جائے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اصول قرآن کریم عطا کرتا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا عطا ہوگا. تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے شوال کے، 10 سے ملٹیپلائی کریں تو پورا سال ہو جاتا ہے. 360 ہو گئے. 360 ہو جاتے ہیں. 360 ہو جائے. اب مسئلہ یہ کہ پورا سال تو ہمارا گزر گیا روزوں میں، یعنی ہم 6 روزے رکھنے کے بعد حالت روزہ میں ہیں 11 مہینے تک. تو حالت روزہ میں وہ سب کچھ تو نہیں ہوتا جو سب کچھ میں کرتا ہوں. 11 مہینے جو کچھ میں کرتا ہوں وہ حالت روزہ میں تو ممکن نہیں ہوتا، اور اگر حالت روزہ میں ممکن ہو تو پھر وہ روزہ نہیں ہوتا. بالکل. تو ایک تو ہے یہ ثواب کا پہلو، ایک کیا ہے، روزے کی اپنی برکات ہیں. روزے کی اپنی برکات ہیں. بندہ اپنی روح پر توجہ زیادہ کرتا ہے، جسم کو تھوڑا سا اگنور کرتا ہے. حالت روزہ میں کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو جسم تھوڑا کمزور پڑتا ہے، تو روح بیدار ہوتی ہے اور روح میں ارج ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی، اور اس وجہ سے روزے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ جو قرب ہمیں رمضان میں ملا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تسلسل ملتا رہے تو شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کر لیں. آگے 1 مہینے کے بعد پھر ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ آ جائے گا. ذی الحجہ کے 9 روزوں کی فضیلت کا ہمیں ذکر ملتا ہے. محرم شریف آ جائے گا تو محرم کے اندر 9 اور 10 تاریخ کے روزے کا ذکر آ جائے گا. پھر اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام قمری تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایام بیض جنہیں کہا جاتا ہے ان کا اہتمام فرماتے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان والی وہ برکت کچھ تسلسل رہے تو ان روزوں کی طرف بھی توجہ رہے. ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں، تو صرف فرض روزوں پر اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ اگر فرض نمازوں میں فرض رکعتوں کے علاوہ سنت و نوافل کا اہتمام ہوتا ہے تو فرض روزوں کے علاوہ سنت و نفل روزوں کا بھی اہتمام ہوگا. تو رمضان کے روزوں کی برکت کا کچھ تسلسل ہمیں سال بھر ملتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت ہے اللہ کی. اللہ اس نعمت سے ہمیں نوازے.